عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں جو اچھے اور بہتر ہو ان کو اپنا امام بناؤ، کیونکہ تمہارے رب اور مالک کے حضور میں وہ تمہارے نمائندہ ہوتے ہیں۔ یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ امام اللہ تعالیٰ کے حضور میں پوری جماعت کی نمائندگی کرتا ہے، اس لیے خود جماعت کا فرض ہے کہ وہ اس اہم اور مقدس مقصد کے لیے اپنے میں سے بہترین آدمی کو منتخب کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس دنیا میں رونق افروز ہے خود امامت فرماتے رہے، اور مرض وفات میں جب معذور ہو گئے تو علم و عمل کے لحاظ سے امت کے افضل ترین فرد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امامت کے لیے نامزد اور مامور فرمایا۔ پچھلی سبق میں حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کی مندرجہ بالا حدیث میں حق امامت کی جو تفصیل بیان فرمائی گئی ہے اس کا منشا بھی دراصل یہی ہے کہ جماعت میں جو شخص سب سے بہتر اور افضل ہو اس کو امام بنایا جائے۔ دین کے تمام اعمال میں سب سے اہم اور مقدم نماز ہے، اور دین کے نظام میں اس کا درجہ اور مقام گویا وہی ہے جو جسم انسانی میں دل کا ہے، اس لیے اس کی امامت بہت بڑا دینی منصب اور بڑی باری ذمہ داری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح نیابت ہے، اور اس واسطے ضروری ہے کہ امام ایسے شخص کو بنایا جائے جو موجودہ نمازیوں میں بنسبت اس عظیم منصب کے لیے زیادہ اہل اور موزون ہو، جس کی ترتیب گزشتہ سبق میں گزر چکی ہے۔ سبق نمبر 25 میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی لوگوں کا امام بن کر نماز پڑھائے تو چاہیے کہ ہلکی نماز پڑھائے، یعنی زیادہ لمبی نہ ہو، کیونکہ مقتدیوں میں بیمار بھی ہوتے ہیں اور کمزور بھی اور بوڑھے بھی، جن کے لیے طویل نماز باعث تکلیف ہو سکتی ہے، اور جب تم میں سے کسی کو بس اپنی نماز اکیلے پڑھنی ہو تو جتنے چاہیے لمبی پڑھے۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو اپنے قبیلے یا محلہ کی مسجدوں میں نماز پڑھاتے تھے، اپنی عبادت ذوق و شوق میں بہت لمبی نماز پڑھتے تھے، جس کی وجہ سے بعض بیمار یا کمزور یا بوڑھے یا تھکے ہارے مقتدیوں کو کبھی کبھی بڑی تکلیف پہنچ جاتی تھی۔ اس غلطی کی اصلاح کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر اس طرح کی ہدایت فرمائی۔ آپ کا منشا اس سے یہ تھا کہ امام کو چاہیے کہ وہ اس بات کا لحاظ رکھے کہ مقتدیوں میں کبھی کوئی بیمار یا کمزور یا بوڑھا بھی ہوتا ہے، اس لیے نماز زیادہ طویل نہ پڑھائے۔ یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ اور ہر وقت کی نماز میں بس چھوٹی سے چھوٹی صورتیں ہی پڑھے جائے، اور رکوع سجدہ میں 3 دفعہ سے زیادہ تسبیح بھی نہ پڑھی جائے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے معتدل نماز پڑھاتے تھے وہی امت کے لیے اس بارے میں اصل معیار اور نمونہ ہے، اور اسی کی روشنی میں ان ہدایات کا مطلب سمجھنا چاہیے۔ قیس ابن ابی حازم سے روایت ہے کہ مجھ سے ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، بخدا
میں فلاں شخص کی وجہ سے صبح کی نماز میں شریک نہیں ہوتا، مجبوراً اپنی نماز الگ پڑھتا ہوں، کیونکہ وہ بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں جو میرے بس کی نہیں۔ حدیث کے راوی ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس بارے میں خطبہ دیا، اور میں نے کبھی آپ کو وعظ اور خطبہ کی حالت میں اس دن سے زیادہ غضبناک نہیں دیکھا۔ پھر اس خطبے میں آپ نے فرمایا کہ تم میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو اپنے غلط طرز عمل سے اللہ کے بندوں کو دور بھگانے والے ہیں۔ جو کوئی تم میں سے لوگوں کا امام بنے اور ان کو نماز پڑھائے تو اس کے لیے لازم ہے کہ مختصر نماز پڑھائے، کیونکہ ان میں ضعیف بھی ہوتے ہیں اور بوڑھے بھی اور حاجت والے بھی۔ یہ صحابی جن کی طویل نماز پڑھانے کا واقعہ اس حدیث میں مذکور ہوئی ہے، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ ہے۔ اسی قسم کا ایک دوسرا واقعہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا بھی مروی ہے، جس کا خلاصہ یہ کہ وہ عام طور سے نماز عشاء دیر کر کے پڑھتے تھے۔ ایک دن حسب معمول نماز دیر سے شروع کی اور اس میں سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی۔ مقتدیوں میں سے ایک صاحب نے، جو بیچارے دن بھر کے تھکے ہارے تھے، نیت توڑ کے اپنے الگ نماز پڑھی اور چلے گئے۔ آخر معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو ڈانٹا اور فرمایا، اے معاذ، کیا تم لوگوں کے لیے باعث فتنہ بنا چاہتے ہو اور ان کو فتنہ میں مبتلا کرنا چاہتے ہو؟ آگے اس حدیث میں ہے کہ آپ نے ان سے فرمایا کہ والشمس وضحاها واللیل اذا یغشا والضحى واللیل اذا سجا اور سبح اسم ربک الاعلی، یہ صورتیں پڑھا کرے۔ اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا